آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی آیات 54 تا 58 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم مسیح کی عظمت کو دیکھنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے عیسائی علاقہ ناصرت کے لوگ اس پر ناراض ہوئے، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ نبی اپنے وطن اور گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ یہ قدر حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی حکمت اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس پر غصہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح ناصرت کے لوگوں سے بخوبی واقف تھے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شناسائی نے انہیں خداوند یسوع مسیح کو کوئی خاص شخص سمجھنے پر شک کرنے پر مجبور کیا تھا۔ واضح رہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو کئی سالوں سے اس کی خوبیوں کی گواہی دیتی ہوگی، وہ مقدس یوسف کو ایک راستہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا یہ تجربہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے اطراف خدا کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے قریب ترین لوگوں نے اس کی غیر معمولی فضیلت اور پاکیزگی کو نہیں پہچانا، تو پھر ہم ان لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی موجودگی کو دیکھنے میں کتنا ناکام ہو سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا ہر روز آمنا سامنا ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہم اپنے فخر اور غصے کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، اور دوسروں میں خوبیاں دیکھنے کی بجائے ہم آسانی سے ان کی کمزوریوں اور ناکامیوں کو دیکھتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنا اور ان کی کمزوریوں اور گناہوں پر غور کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن انجیل مقدس کا یہ اقتباس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں اور ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ دوسروں کی کمزوریوں اور خامیوں کی بجائے ہم ان میں خدا کی موجودگی کو دیکھیں۔ ہمارا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ خدا ہر شخص کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو مستقل گناہ کی حالت میں رہتے ہیں وہ بھی خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اور یہ لوگ بے شک گناہ کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود فطرتی طور پر وہ خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو فضل کی حالت میں ہوتے ہیں وہ خدا کی موجودگی کو نہ صرف اپنے اندر قدرتی طور پر بلکہ اپنی زندگیوں میں خدا کے کاموں کے ذریعے دوسروں پر آشکار کرتے ہیں۔ کسی شخص میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ خدا ان میں کام کر رہا ہے، اور ہمیں ان کی زندگیوں میں اس الہی سرگرمی کو دیکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔
उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ हम हद से ज्यादा करीब हैं। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या हम सिर्फ दूसरों में गलतियां देखना ही अपनी आदत बना लेते हैं? हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को आदत बना लेते हैं तो उससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आदत से हम उस वक्त खलासी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों की जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी को तलाश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल थे, अगर उसके अपने शहर वालों को उसके साथ ऐसा करने में मुश्किल पेश आई तो हमारे लिए उन लोगों के साथ ऐसा करना और भी मुश्किल होगा जो कामिल नहीं है। इसलिए आज हम अपने साथ अहद करें कि हम दूसरों में खामियां तलाश करने की आदत से छुटकारा हासिल करने की पाक और मुकद्दस कोशिश करेंगे। आज इस अहम मिशन पर गौर करें जो हमें हमारे अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी को देखने के लिए दिया गया है। ये कैसा होता अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे पड़ोसी के तौर पर हमारे शहर में पले बड़े होते, और अगरचे खुदा के मुजस्सम बेटे को हम अपने पड़ोसी के तौर पर करीब से नहीं देखते जैसे कि वो नासरत में थे, इसके बावजूद हम उसे हर उस शख्स में देख सकते हैं जिनके साथ हमारा रोज आमना सामना होता है। ईमानदारी के साथ इस पर गौर करें कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से देखते हैं और अपने आप को इससे ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखने के मुकद्दस मिशन के लिए वक्फ कर दें ताकि हम उसकी अजमत में खुश हो सकें जो हमारे चारों तरफ जाहिर है। हकीकी अजमत के मालिक खुदावंद, आप हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, आप जिंदा हैं और उन लोगों की जिंदगियों में जी रहे हैं जिनका हम हर रोज सामना करते हैं। बराए करम हमें आपको देखने के लिए ईमान की आंखें और आपसे प्यार करने वाला दिल अता फरमाएं, और सबसे बढ़कर दूसरों की खामियों और कमजोरियों को नजरअंदाज करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।